فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے عزیز مہمانان اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور خصوصی مہمانان اعظام اور میری مائیں اور بہنیں، ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسکول علی پبلک اسکول کا آج اینول ڈے ہے، جو آپ حضرات اس پرنور محفل میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق. اے نبی پڑھیے جس ذات کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا فرمایا. اقرأ وربک الاکرم. اے نبی پڑھیے اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. علم الانسان ما لم يعلم. اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو علم سکھایا، انسان کو علم سکھایا جس کا انسان علم نہیں رکھتا تھا. اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو لکھنا سکھایا قلم کے ذریعے سے. میرے عزیز دوستو، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کے سلسلے سے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائے. اپنے نبی کو قرآن کو سکھانے کے سلسلے سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی کہہ دیجئے کہ اہل علم یعنی پڑھنے والے، جاننے والے، قرآن کا علم رکھنے والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے علم ایک ایسی دولت ہے جس علم کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. لیکن قرآن کا علم ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے قیامت میں قرآن ہماری شفاعت کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ فرمائیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت سے مستفیض فرمائیں. یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان
آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، بس ہمارا جو ادارہ جامع سیدنا انس ابن مالک ٹمکور ہے، الحمدللہ رب العالمین 2002 میں اس کی سنگ بنیاد ہوئی۔ الحمدللہ آج تک یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ قیامت تک اس مدرسے کو قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر جب سے مدرسہ شروع ہوا ہے، کئی 100 بچے بلکہ کئی ہزار بچے اس مدرسے میں داخلہ لیے۔ الحمدللہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان بچوں کا قرآن صحیح ہو گیا، اور ایک فضیلت والی چیز یہ ہوئی کہ الحمدللہ کئی 100 بچے، الحمدللہ تقریباً 150 بچے الحمدللہ قرآن کی شرف قبولیت سے آراستہ ہو گئے۔ 150 طلبہ الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے، اور الحمدللہ ان 150 یا 200 طلبہ کے اندر میں بھی ایک یہاں کا ایک طالب علم ہوں جو 2002 میں جب مدرسہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ میں بھی اس مدرسے میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ اللہ نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا اور مفتی بھی بنایا۔ ایسے کئی علماء ہمارے ٹمکور کے اندر ہیں جو انس بن مالک کے مدرسے میں پڑھ کر آج ٹمکور کے بڑے بڑے مساجد میں الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بڑے بڑے مکاتب اور مدارس سنبھال رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کے ذریعے سے ٹمکور کے اندر بہت بڑا کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اور ہمارے ذمہ داروں کی محنتیں ہیں اور ان کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو ترقیات سے نوازا۔ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ہمارے لیے اس ادارے کے بانی اور سیکریٹری حاجی اسلم صاحب ہماتن اپنی پوری صلاحیتوں کو، جو اس مدرسے کے بانی بھی ہیں اور سیکریٹری بھی ہیں، انہوں نے ہماتن اپنی پوری صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں، ملی خدمات میں، معاشرے کی فکر میں، بالخصوص اس جامعہ انس ابن مالک کی ترقی میں روز اول سے آج تک بھی ہمیشہ کوشش میں، فکر میں رہتے ہیں کہ مدرسے کی ترقی کیسے ہو جائے، اسکول کی ترقی کیسے ہو جائے۔ دن اور رات نہیں دیکھتے، خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے صدر صاحب الحاج حاجی عبد الرحمان صاحب بھی ہماتن دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ حاجی صاحب کی بھی فکر ہوتی ہے مدرسے اور اسکول کی ترقی کیسے ہو جائے، ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کیسے بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حاجی صاحب کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں بھی مختصراً اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ داروں نے یہ فکر کی کہ ہمارے یہ مدرسے کے طلبہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی کیسے حاصل ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے NIOS کے ذریعے ہم نے دنیاوی تعلیم شروع کی۔ ہم بدر گئے، وہاں دیکھا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے میں دنیاوی تعلیم سے کیسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ہمارے یہاں بھی وہی طریقہ اپنایا، اور اس کی افتتاح کے موقع پر میرے استاد محترم حضرت مولانا مقصود عمران صاحب امام و خطیب جامع مسجد بنگلور سٹی مارکیٹ تشریف لائے، اور حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار
کیا آج کے اس پرفتن ماحول میں ہمارے بچوں کا ایمان کیسے سلامت ہو جائے، ہمارے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ ہو جائے۔ حضرت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہمیں آراستہ کیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسے کے بچے انگریزی بولنا اور لکھنا اور کنڑ کی زبان بولنا اور لکھنا، حساب و کتاب، سائنس وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً ہمارے اس ادارے سے تقریباً 10ویں جماعت کی امتحان کو لکھنے کے لیے تقریباً 150 سے 200 لوگ امتحان میں جمع ہوئے۔ الحمدللہ اس میں کئی مدارس تھے، ٹمکور کے اندر جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں ہم وہاں پر پہنچے اور مدرسے کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو NIOS کے ذریعے سے امتحان کو بٹھایا، اور کئی علماء جو امام و خطابت کر رہے ہیں، امامت اور خطابت کر رہے ہیں، وہ علماء بھی مدرسے میں آئے، اسکول میں آئے اور SSLC کے امتحان کو لکھا۔ تو الحمدللہ کئی علماء اور کئی حفاظ بھی الحمدللہ SSLC کے ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کچھ میرے عزیز دوستوں یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل سے اور ہمارے ذمہ داروں کی فکر اور اخلاص کی برکت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ ہمارے جو طلبہ الحمدللہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے بارے میں فکر ہوئی، جس طریقے سے مدرسے کے طلبہ کے بارے میں فکر ہوئی کہ مدرسے میں تو ماشاءاللہ قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھایا جاتا ہے، لیکن دنیا کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو ہم نے فکر کی تو اللہ نے ہمارے ذہن میں NIOS کے ذریعے سے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم نے فکر کی تو ہمارے اسکول کے بچے جو اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ان کے لیے بھی ایک بہترین شکل عطا فرمائی۔ ہمارے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، وہ ایمان سے آراستہ ہو جائیں، وہ ان کا ایمان کمزور نہ پڑے اور وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہماری کاپیوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تعلیم تو ہمارا بہانہ ہے، اصل نشانہ تو ایمان کی حفاظت ہے۔ تعلیم ہمارا بہانہ ہے، ایمان ہمارا نشانہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان طلباء کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ان میں سے کئی بچے حافظ قرآن کو بھی بیٹھے ہیں، کئی بچے اس سال کی رپورٹ ہے جب سے اسکول شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک 300 بچے جن کو الف با تک نہیں آتا تھا وہ بچے الحمدللہ نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ مکمل کر کر الحمدللہ قرآن مجید لیے ہیں۔ اور الحمدللہ اور یہ بھی یہ چیز بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ بہت سارے بچے نورانی قاعدہ مکمل کر کے ناظرہ لے لیے اور بہت سارے بچے ناظرہ مکمل کر کر حفظ کے لیے بھی بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ہمارے پاس کئی ایسے بچے ہیں جو 5 پارے کے حافظ ہیں، اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، ایمان کی بھی سلامتی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ میرے عزیز دوستوں، محترم مائیں اور بہنیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اگر کہوں گا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، پروگرام تو بہت بڑا ہے۔ میں بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کا ایمان سلامت رکھے اور ان کے نسلوں میں اللہ دین کے ہواؤں کو چلا دے۔ بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ For that wonderful, inspiring speech and the report.